اس 1,20,00,000 مربع میل میں سے 65 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اقتدار مسلمانوں کا، اختیار مسلمانوں کا. آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. آج وہی مسلمان مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے. آج وہی مسلمان لٹ بھی رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو یہ سارا ماجرا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو ان پریشانیوں کی وجوہات کا علم ہو جائے گا. ان پریشانیوں کے اسباب کا پتہ چل جائے گا. جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان ھذا الامر لا یزال فیکم وانتم ولاۃہ ما لم تحدثوا احدثا فَإِذَا فَعَلْتُمْ سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَيَلْحَتُكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو درس دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان ھذا الامر لا یزال فیکم، اور میرے صحابہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، دنیا میں ہمیشہ اقتدار تمہارا رہے گا، اختیار تمہارا رہے گا، کرسی تمہاری رہے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رحمت کائنات کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے، یہ کلمات سنے، یہ حروف سنے، خوش ہو گئے کہ امام کائنات فرما رہے ہیں ان ھذا الامر لا یزال فیکم، اقتدار تمہارا، کرسی تمہاری، حکومت تمہاری، رعب تمہارا، دبدبا تمہارا، اختیار
وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ، آپ نے فرمایا آپ ہمیشہ اس کے نگران رہیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب تلک؟ یہ اقتدار، یہ اختیار کب تلک ہمارا رہے گا؟ یہ کرسی پہ قابض ہم کب تک رہیں گے؟ امام کائنات کا اگلا جملہ سنو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا، خبر ہو جائے گی کہ ہماری تباہی کے اسباب کیا ہیں، ہماری پریشانی کا عالم جو آج دکھائی دے رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ما لم تحدثوا احدثا، اقتدار، اختیار، عزت، عظمت، رفعت، معرفت، بلندی، شان و شوکت تمہاری اس وقت تک قائم اور دائم رہے گی جب تک تم دین کے اندر اپنی جانب سے نئی باتیں نکال کے داخل کرنا شروع نہیں کرو گے۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ کہہ گئے، کتنی بڑی بات رسول اللہ بتا گئے۔ سوچئے ذرا، دیکھیے ذرا، آج ہماری پریشانی کے اسباب کیا ہیں، ہماری پریشانی کی وجوہات کیا ہیں؟ ساری چیزیں چھوڑیں، دین میں اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والا کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے کہ نہیں؟ نماز ہے نا۔ پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، اور مومن و مسلمان کہلانے والوں ذرا سوچو، نماز کی ابتدا میں بھی اپنی مرضی کو داخل کیا ہے اور اختتام پہ بھی اپنی مرضی کو داخل کیا ہے کہ نہیں؟ ڈھونڈو، تلاش کرو، نماز کے لیے آنے والا نمازی سب میں کھڑا ہو کے جو الفاظ، جو کلمات، جو حروف نیت کے بولتا ہے، جو نیت زبان سے کر کے کھڑا ہوتا ہے، دین اسلام کا مطالعہ کر لو، قرآن و سنت کے علاوہ دنیا کی فقہ کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ موجود، نماز کے اندر اس کو شامل کیا کہ نہیں؟ پھر اختتام پہ دیکھ لو، سلام پھیرنے کے بعد کیا؟ ابتدا میں بھی اپنی مرضی، اختتام پہ بھی اپنی مرضی۔ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ ما لم تحدثوا احدثا، اور میرے صحابہ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، رعب تمہارا، دبدبہ تمہارا، اقتدار تمہارا، اختیار تمہارا، عزت و عظمت تمہاری دنیا میں قائم و دائم رہے گی اس وقت تک جب تک تم دین کے اندر کسی اور کی بات کو داخل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔